محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث فرماتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث شریف کیا ہے؟ بہت مشہور ہے حدیث شریف ہے۔ اس میں مومن کون ہو سکتا ہے، اس میں ایک ڈیفینیشن دیا گیا ہے۔ کیا ہے مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا، ایمان نہیں اتر سکتا کب؟ جب تک میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے نزدیک تمام، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کا، مومن کا ایک اور ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ سب سے ہٹ کر سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت کے بے شمار معنی ہیں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر مرضی کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے کہ جو جس سے محبت ہو رہی ہے اس کی مرضی کو زندگی میں لانا، جو وہ پسند کرے محبوب وہ پسند کرنا، جو وہ ناپسند کرے وہ ناپسند کر دینا، یہ محبت ہے۔ اگر ہم زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے؟ نفس کے لیے ہے، شیطان کی جو ہے نا پیروی ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ محبت کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ بھی ہوتا ہے، محبت دلیل بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ ایک بول رہے ہیں کہ محبت کر رہا ہوں میں یا کر رہی ہوں، مگر آپ کا عمل ویسا نہیں ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا عمل ہوتا ہے، محبت کے دعوے کے ساتھ محبت کی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ عمل ہوتا ہے۔ وہ عمل کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر معاملے میں اپنے محبوب کی، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ پیروی کی جائے، مکمل طور پہ اوبیڈینس ہو، مکمل طور پہ اطاعت ہو، یہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہمارے باپ ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، ان کی مرضی ایک طرف، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مرضی جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین جب سامنے آ جائے تو محبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ دین کو قبول کر لیتا ہے اور کسی کی بات نہیں سنتا، یہ محبت ہے۔ تو محبت کیا ہے کہ اپنی مرضی نہیں رکھنا، محبوب کی مرضی رکھنا، اپنی پسند نہیں رکھنا، محبوب کی پسند نہیں رکھنا، اور اپنی جو ناپسندیدہ، جو محبوب ناپسند کرے اس کو بھی ناپسند کرنا۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ کیسا محبت، جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں، نہ قیامت تک کوئی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے جو سب سے بہترین روحیں ہیں کائنات میں، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چوز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب ایک واقعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیسا صحابہ کرام کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، ہر چیز قربان کرتے تھے، اپنی اولاد قربان کرتے تھے۔ ان کو یہی فکر ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی کریں، ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لے کے آئے۔ یہی ان کا یہ چلنا، ان کا پھرنا یہی تھا، ان کا دوڑنا، ان کا بھاگنا یہی تھا کہ ہمارے آقا کی ادائیں کیا ہے، ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں، ہمارے آقا کیا سوچتے ہیں، ہمارے آقا کیا پہنتے ہیں، کیونکہ محبت جس سے ہوتی ہے بندہ جو ہے نا اسی کے اس میں شغل میں لگ جاتا، کیا کھاتے، کیا پہنتے، کیا پسند کرتے، کیا نہ پسند کرتے، کیسا راضی کرتے، تو محبت میں ہی ہوتا۔ اب اس کو ایک سمجھتے ایک واقعے سے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں، جنگ احد میں، ایک افواہ پھیل گئی، کسی نے غلط افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے،
تو جب یہ بات مدینہ منورہ کی کچھ عورتوں کو پتا چلی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہوئے، یہ جو نا پردے دار خواتین مدینہ منورہ میں تھے، ان تک یہ بات جو افواہ پہنچ گئی، تو ان کو بڑا تکلیف ہوئی، ان کو بڑا غم ہوا، وہ رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، محبت کرنے والے تھے، اپنی جان مال ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان کرنے والے تھے، اور ایمان کی دولت ان کو ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر چیز کو جو نا چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ہوتی تھی۔ جب ان کو یہ خبر پہنچی تو بڑے جو ہے نا تکلیف، ان کو بڑا رنج، بڑا غم جو ہے نا، بڑا جو ہے نا ان کو ٹینشن آ گئے۔ اس میں سے ایک جو عورت تھی وہ بڑی عمر کی تھے، وہ بوڑھیا عورت تھی۔ اب ان کو رہا نہ گیا، گھر میں رہتے رہتے ان کو رہا نہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو ان کو جو ہے نا تکلیف ہوئی، ان کو رہا نہ گیا، گھر کے باہر نکل گئے۔ وہ بڑی عمر کی عورت تھی، بوڑھیا تھی، مگر ان کو تکلیف ہوئی اور جو ہے نا اپنے جو ہے نا جذبات کو کنٹرول نہیں کرے اور گھر کے باہر نکل گئے۔ آپ گھر کے باہر نکل رہے ہیں اور سب سے پوچھ رہے ہیں، سب سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ سب سے پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اور ایک خاص بات یہ، جب یہ گھر کے باہر نکلی، جو یہ نکلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا یہی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ جو ملتا ہے ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کیسے، میرے آقا کیسے، میرے آقا کیسے؟ حتیٰ کہ راستے میں ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے جو والد ہے وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں، تو پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے آقا کیسے؟ ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ والد شہید ہو گئے، یہ ان کو خبر سنائی گئی، وہ بے فکر ہو گئے۔ ان کو پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ سنایا گیا کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، تو انہوں نے یہی سوال کیا میرے آقا کیسے؟ ان کو تھوڑی دیر کے بعد راستے میں یہ نا جو یہ بات بتائی گئی، تمہارے شوہر، تمہارے ہسبینڈ شہید ہو گئے، تو ان کی یہی جو ہے نا بات تھی، ان کا یہی کلام تھا، بتاؤ میرے آقا کیسے تھے، میرے آقا کیسے ہے، میرے آقا کی حالت کیسی ہے؟ شوہر شہید، بیٹے شہید، والی شہید، مگر ان کی فکر کیا ہے؟ فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ فکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ لوں۔ پھر آگے جا کے ان کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خیر سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فلاں جگہ موجود ہے، آپ جا کر وہاں پر دیدار کر لے سکتے۔ تو جب جا کر ان کے دل کو تسلی دی، مطلب کیا ہے؟ اب ہمارا حال دیکھو، یہ صحابیہ کا جو ہے نا ایمان دیکھو کہ ایمان کیا ہے؟ ہر چیز سے ٹوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ہر چیز سے زیادہ، سب سے زیادہ جس سے محبت کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ صحابیہ کا ایمان دیکھو، جب بتایا جا رہا ہے، اب اتنی تکلیف، مطلب شوہر شہید، والد شہید، بیٹے شہید، مگر غم کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، میں جو خبر سنی مجھے تکلیف ہے، میں دیکھ لینا چاہتی ہوں میرے آقا کو، میرے آقا شہید نہیں ہو سکتے، یہ تڑپ کے نکل رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے شوہر شہید ہے، تمہارے والد شہید ہے، تمہارے بیٹے شہید ہے، مگر پھر بھی بے فکر ہے۔ فکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کیا تھی کہ میرے بیٹے سے زیادہ میرے آقا محبوب ہے، میرے شوہر سے زیادہ میرے آقا محبوب ہے، میرے والد سے زیادہ میرے آقا اب یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے تمام والد، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، یہ مومن کی نشانی پہ۔ تو یہ صحابیہ ہے، تو آپ کا ایمان دیکھو کیسا ہے؟ شہید ہو گئے والد، شہید ہو گئے بیٹے، شہید ہو گئے جو ہے نا شوہر، مگر کیا ہے؟ یہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھ لوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا دیدار ہو۔ جب آپ کو پتا چلا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، الحمدللہ خیر سے، تو آپ کے دل کو تسلی ملی۔ تو مطلب کیا تھا؟ وہ دل میں ایسی کیا چیز تھی ان کے کہ ان کو جب بتایا جا رہا ہے کہ شوہر شہید، والد شہید، بیٹا شہید، تو فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ان کے دل میں وہ چراغ تھا، وہ ایمان کا، وہ ان کے دل میں چراغ تھا محبت کا، وہ ان کے دل میں چراغ تھا لا الہ الا اللہ کا، وہ ان کے دل میں چراغ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مطلب ان کے پاس کیا تھا؟ یہ تمام چیزوں سے زیادہ جو ہمارے محبوب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان کے اندر ایمان تھا۔ ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے، ہمارے کو اگر چونٹی بھی کاٹ دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی واٹس ایپ پہ چھوٹا میسج بھی کر دے، کوئی چھوئے بھی نہیں تو ہم ہیبت میں آ جاتے ہیں۔ مطلب ہمارا ایمان اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، ہمارے کو کوئی یہاں سے بیٹھ کے نیوزی لینڈ کینیڈا سے ہمیں کوئی پھونک مار دے، کوئی بات کہہ دے، ہمیں کو چھوئے بھی نہیں، ہم ہیبت میں آ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر شوہر انتقال کر گئے، یہاں پر بیٹا شہید ہو گیا، یہاں پر والد شہید ہو گئے، مگر فکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ہے ان کے اندر کہ سب سے زیادہ محبت جس سے کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر چراغ تھا، یہ ایمان کا وہ ایسا چراغ تھا کہ دنیا کی کوئی بھی ہوا اس چراغ کو بجھا نہیں سکتی۔
مطلب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے؟ یہ ایسا چراغ کہ دنیا کی کون سی بھی ہوا اس کو بجھا نہیں سکتی. وہ ایمان کا چراغ ایسا ہے کہ ہم کو وہ علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تم جانو لا الہ الا اللہ کا یہ خزانہ ہے. ایمان کیا ہے؟ بہت بڑا خزانہ ہے. جب ایمان کا خزانہ ہمارے اندر آئے گا تو پریشانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم بے فکر ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے. ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں گے. اللہ اور اس کے رسول میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے بن جائیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والے بن جائیں گے. اب ہم پریشان ہو رہے ہیں. اب ہم بے فکری ہمارے اندر نہیں آ رہی. ہم فکر کر رہے ہیں ہر چیز کی, کل کی فکر, پرسوں کی فکر, 1 سال کے بعد کی فکر, 4 سال کے بعد کی فکر, نوکری چلے گئی فکر, اور گاڑی چلے گئی فکر, کچھ پیسے نہیں ہے فکر, یہ خرچوں کی فکر. اتنے فکر کیوں آ رہے ہیں ہمارے اندر؟ ہیبت خوف اس لیے ہے کہ ہمارے اندر چراغ نہیں ہے. وہ دنیا کی محبت کا چراغ ہے. وہ ایسا چراغ ہم اندر بٹھا لیے, اس کی محبت, اس کی لذت ہمارے اندر آ گئی. وہ نکال کے کلمہ ڈالیں گے تو وہ فکر جائے گی. تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کیا ٹریننگ دی؟ سب سے پہلے وہ چراغ ان کے دل میں, یعنی وہ ان کے دل کو کیسا روشن کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی محبت بھی عطا کی, اللہ کی محبت بھی عطا کی, اللہ کی پہچان عطا کی, دین کی پہچان عطا کی, اور اپنی پہچان بھی عطا کی. جب ایسی پہچان ان کو مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, اب ان کو زندگی میں کسی چیز کا خوف تھا ہی نہیں. کوئی جاتا ہے جائے, کوئی آتا ہے جائے, ہماری فکر یہی ہے کہ اللہ راضی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی. ہم دیکھیں اب ہم کتنی صبح سے شام تک ہماری ایکٹیویٹی میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں. ہماری نماز کے ذریعے, ہماری بات چیت کے ذریعے, ہمارے کلام کے ذریعے, ہماری سماعت کے ذریعے, ہماری گفتگو کے ذریعے, یا ہمارے جو نا پڑوسیوں کے ذریعے ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں. یا صحابہ کی پوری زندگی, ان کی خون, ان کی سانس, ان کی ہڈی یہی گواہی دیتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہم ہر چیز, ہر قدم اٹھائے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, یہ مزاج صحابہ کرام. تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیا, اتنی خوشی ہوئی آپ کو, اتنی خوشی ہوئی, آپ نے خوبصورت جملہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی موجودگی میں کوئی مصیبت نہیں. مطلب کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں اتنی تکلیف ہوئی, اب ہمارے لیے تکلیف دکھ رہی ہے, مگر ان کا ایمان اتنا ہائی لیول کا تھا, اتنا قلب مضبوط تھا, وہ قلب کا بردن ایسا تھا کہ اتنا ایمان تھا, وہ بول رہے وہ مصیبت ہی نہیں ہے. مجھے تو خوشی ہے میرا بیٹا آپ کی غلامی میں شہید ہو گیا. مجھے تو خوشی ہے میرا شوہر آپ کی غلامی میں شہید ہو گیا. مجھے تو خوشی ہے میرے والد آپ کی غلامی میں شہید ہو گئے. ایک عورت کے لیے اس کا والد, اس کا بیٹا اور اس کے شوہر کتنا سب سے زیادہ محبوب ہوتے, مگر یہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں جب قربان ہو گئے, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہے نا کوئی مصیبت نہیں جب آپ ہمارے بیچ میں. تو ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے, آپ کے دیدار سے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے, ہر کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. تو ہم کیا ہے, ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پہاڑ کے جیسا لگ رہی, اور ان کی زندگی میں پہاڑ جیسی چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی. مطلب وہ ایزی لے لیتے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور اللہ کی خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ میرے گھر والے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دی. ان کے پاس ایسا ایمان تھا. ہمارے پاس کیا ہے, کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتا ہے تو اس کو انکریج کرنے کا, اس کو ڈسکریج کرتے ہیں مت. یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ ہر چاہتے تھے کہ میرے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہر چیز قربان کرتے یہ صحابہ. تو یہاں پر اتنا خوبصورت جملہ آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی موجودگی میں مصیبت نہیں, مطلب کوئی مصیبت دکھتی ہی نہیں, مطلب مصیبت زیرو ہے ہماری زندگی. یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. یہ لا الہ الا, کیوں تھا یہ ایمان؟ ان کے دل میں تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی شرط ہے زبان سے اقرار بھی کرو اور دل میں تصدیق بھی ہو جائے. بات کیا بات, یہ تصدیق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مخلوق, ساتوں آسمان ساتوں زمین, ان دونوں کے بیچ میں کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, ان کے بیچ میں کوئی حاجت روا نہیں, ان کے اندر کوئی حاجت روا نہیں. صرف ہر جگہ جو حاجت روا ہے ہمارا صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بھی ملے گا ہمیں, ہر چیز جو پہنچے گی کائنات میں, جس کو بھی ملے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملی.
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی یہ اللہ تعالیٰ قانون بنا دی. لا الہ الا اللہ بھی سمجھنا ہے ہم کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز ملی ہم کو. سب سے بڑی چیز نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ دین ہمیں ملا. وہ دین میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہمیں ملا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور وہ ایمان ملا بول کے ہم ایمان سمجھ رہے ہیں اولیاء اللہ کی جو نا نسبت سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں. تو ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت. ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. یہ ایمان ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ ایمان نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے, وہ دنیا پر ایمان ہے. وہ ایمان کیا کرتا؟ وہ ایمان نہیں ہوتا, وہ کفر, شرک اور نفاق لے کے آتا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے ایک مرتبہ ہم دعوت میں تشریف لے گئے, ایک درزی نے, ایک ٹیلر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا, میں نے بھی وہ دعوت اٹینڈ کی. تو جب دعوت کو اٹینڈ کرتے ہیں آپ, جب دعوت اٹینڈ فرماتے ہیں تو دعوت میں کیا ڈش تھی؟ جو کی روٹی تھی اور شوروا تھا, یعنی شیروا تھا. اس کے اندر کیا تھی؟ کدو شریف اور گوشت تھا اس کے اندر. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اپنے آقا کو دیکھا, میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے جس میں شوربا تھا اس کے کنارے سے کدوؤں کو تلاش کرتے اور کدو شریف کو تلاش کر کے اس کو کھا لیتے, تناول فرما لیتے. جب میں نے یہ ادا دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو تب سے میں نے کدو کو محبوب رکھ لیا. یعنی یہاں پر جو یہ صحابہ کرام کی سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو غور سے دیکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھا رہے ہیں, کیا نوش فرما رہے ہیں, کیا تناول فرما رہے ہیں, کیسا چل رہے ہیں, کیسا بات چیت کر رہے ہیں, کیسا گفتگو کر رہے ہیں, کیسے معاملات کر رہے ہیں, کیسا دین کی دعوت دے رہے ہیں. ہر چیز پہ ان کو غور و فکر کرتے کہ ہمارے آقا کی ادا کیا ہے. یہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک ادا دیکھی, ہر صحابیوں نے جو ادا دیکھی اپنی زندگی میں اپنا. یہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے میں نے دیکھا میرے آقا کدو تلاش کر کے جو ہے نا پیالے سے نکال کر اٹھا تلاش کر کے کھا رہے ہیں, تو میں نے بھی جو ہے نا کدو کو جو ہے نا اس دن سے پسند فرما لیا. مطلب میرے آقا کی ہر وہ چیز جو میرے آقا کو پسند ہے مجھے بھی پسند. اب ہم کیا دیکھتے ہیں, کوئی چیز میں کیا دیکھتے ہیں؟ مزہ دیکھتے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے حساب کا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند. یہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے کیسی غلامی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے کہ محبوب جو پسند کر لے وہ اس کو زندگی میں لا لے. اور ایمان جب آ جاتا, ایمان کا چراغ جب آ جاتا, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی عمل کرنے لگتا. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ہے. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گفتگو فرما دے. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت, ہاں بول دے اس کو تو فوراً اپنا لیتا ہوں. وہ قلب ایسا ہو جاتا اس کا جب ایمان آ جاتا نا, جب اس کو پتا چلتا ارے میرے آقا کی یہ ادا ہے, میرے آقا کی یہ سنت ہے, میرے آقا کا یہ طریقہ ہے, میرے آقا کا دین کو پھیلانے کا یہ طریقہ ہے, میرے آقا کی گفتگو یہ, تو ایمان والا دو بار نہیں سوچتا, پہلی اس میں لے لیتا ارے میرے آقا کی بات ہے. وہ قلب قبول کرنے والا بن جاتا. یعنی وہ قلب میں ایمان کی وجہ سے ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی کہ فوراً جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آتی ہے تو فوراً قبول کر لیتا قلب. اب ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا کو خالی صبح فجر میں اٹھنا نہیں ہو رہا, وہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے. ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا کو نماز ہماری ادا نہیں ہو رہی, کیونکہ ایمان نہیں ہے نا. بڑے بڑے چیزیں تو چھوڑ دو, جان مال تو چھوڑ دو, ہم ناخن نہیں کٹا سک رہے اپنے. بڑے بڑے چیزیں تو چھوڑ دو, ہمیں اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نا ماں باپ کے نافرمان, ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے پڑوس کے حقوق میں زیرو, ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے بیوی سے بدسلوکی, ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے اولاد پہ ظلم. یہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جا رہی ہے, ہم قبول نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان صحابہ کرام کو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دی, لا الہ الا اللہ کا پیڑ بیج ڈالے, اتنا بڑا درخت ان کے اندر جو ہے نا اگائے. جب وہ درخت بن گیا, جب ان کے سامنے بولتے روزہ, نماز, زکات, حج, دوسری بات نہیں سوچتے, وہ فوراً قبول کر لیتے. کیوں؟ ان کے دل میں لا الہ الا اللہ بیٹھ گیا. لا الہ الا اللہ ہم زبان سے پڑھ لیے, وہ زبان سے پڑھ لیے, دل سے بھی پڑھ لیے, دل میں بھی اتار دیے, روح میں بھی اتار دیے. ہم صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں, زبان کے ساتھ اس کو دل میں بھی اتارنا ہے, روح میں بھی اتارنا ہے, خون میں بھی مطلب جسم کے ذرے ذرے میں اتارنا ہے. ایسا اتارنا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی, جب قرآن کا فرمان آتا, اللہ کا قانون آتا, تو یہ ایمان ایسا ہونا ہمارا کہ قبول کرنے والا بن جانا ہر چیز. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات, اور جو اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے اس سے نفرت کرنے والا بن جانا.
یعنی شیطان کوئی دعوت دیتا ہے کفر کی، شرک کی، نفاق کی، فساد کی، لڑائی جھگڑے کی، تو یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب یہ چیز آ جاتا تو وہ فرق کرنے والا بن جاتا کہ یہ رحمت والی بات کون سی ہے اور تکلیف والی بات کون سی، یہ شیطان کی طرف سے کون سی بات ہے اور رحمان کی طرف سے کون سی بات ہے، فرق کرنے والا۔ اب ایمان نہ ہونے کی وجہ سے شیطان بہت بڑا قبضہ کر لیا ہمارے دل میں، اسی کی وجہ سے کیا ہے ہم فیصلہ نہیں کر پا۔ تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے، یہ ایمان کی جو ہے نا، ایمان آئے گا پھر محبت ہوگی پھر عشق ہوگا، لیکن سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ایمان ہے، ایمان سب سے پہلے لانا ہے۔ اعمال کا جو پوچھ ہوگی وہ قیامت کے دن ہوگی، مگر سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی ہمیں وہ خبر میں ایمان کی پوچھ ہوگی۔ اور ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا معلوم ہو گئی وہ زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو قبول کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو دیکھتے ہیں۔ نماز میں کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو کرانا ہے، معاملات میں کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اداؤں کو زندگی میں لا، اور جو ہے نا بات چیت میں اور حقوق ادا کرنے میں کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اداؤں کو لا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ادا کو پسند کرتے۔ ہم ٹوٹے پوٹے عمل بھی کر لیں مگر اس میں یہ تصور کرتے ہوئے کریں کہ مولا تیرے محبوب کا یہ عمل ہے، کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ عمل کو اٹھا لیتے، کیونکہ اللہ کے محبوب کا عمل ہے، اللہ کے محبوب کی ایکٹنگ کرا، اللہ کو پسند ہے میرے محبوب کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی قیامت تک آ سکتا، مگر میرے محبوب کی ایکٹنگ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے۔ تو ہم کو ایکٹنگ بھی کرنا ہے، ایکٹنگ کرتے کرتے پھر ہم کو ماننا، پھر جاننا، پھر دیکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو محبت کیا ہے؟ نبی کریم سے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پہ زندگی گزارنا، یہ محبت ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت ہے، وہ فانی محبت۔ یہ محبت ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ محبت خبر تک بھی رہنے والی، خبر کے جب 3 سوالات ہوں گے یہ محبت وہ وہاں پر کام آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین، اے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی خدا کی قسم کھائے اپنی، اور آپ فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت ہے، ہمارے پاس ہمارے مال سے زیادہ، ہماری باپ سے زیادہ، ہماری ماں سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، اور ہمارے پاس سخت پیاس کے وقت جو پانی کی سخت جو ہے نا پیاس کے وقت جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا پانی، اس سے بھی زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب مال سے، جان سے، ماں سے، باپ سے، ہر چیز سے، اور پیاس جب لگ جائے، سخت پیاس جب لگ جائے، سامنے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی، مگر وہ بھی کم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے، اس سے بھی زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اس سے بھی زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ یہ ہمارے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہے صحابہ کرام جو صرف دعوے والے نہیں ہیں، یہ دلیل والے بھی، عمل والے بھی، اور یہ کر کے دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں انہوں نے اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز قربان کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو دل میں نفاق ہے، دل میں کفر ہے، دل میں شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، تو ایمان کی اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں خبر میں تیسرا سوال ہوگا، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا، یہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر جیسی زندگی گزاریں گے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نا زندگی گزاریں گے، اپنے آپ کو حوالے کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے، اپنی مرضی کو موت دیں گے، یعنی اپنی مرضی کو نہیں رکھیں گے، اپنی مرضی کو فنا کریں گے، ایک ایک مرضی کو اپنی زندگی میں جو ہے نا دیکھیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تحت ہے یا میں اپنی مرضی رکھ رہا ہوں۔ جب ہم دیکھیں گے، محاسبہ کریں گے صبح سے لے کے شام تک، اور یہ دیکھیے اگر ہمیں پتا چلا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی نہیں ہے، اور ہم ایک ایک کر کے نکالیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن ایک ٹائم آئیں گا تو ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا دن، ہمارا سانس لینا کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا محبت، کیونکہ مومن کون ہے؟ جو سب مخلوق سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، سب سے زیادہ نبی کریم تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مطلب، اب محبت کب ہوگی؟ محبت کے لیے سب سے پہلے شرط ہے کہ محبت سے جگر شرط،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا بتائے ہوئے طریقوں کا سکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا تبلیغ کا چرچا ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا جو تعلیم امت کو دی ہے، جو تربیت کے اصول بتائے اس کا تذکرہ ہو، تو نبی کریم جب احساس ہوگا کہ ہمیں جو بھی ملا اللہ کے رسول سے ملا، دین ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے یہ احساس ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ احساس ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے یہ بھی ہمیں پتہ ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ ہر چیز ہمیں جب احساس ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے، جب ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے گا، ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے گی، ہماری محبت بھی بڑھے گی، ہماری اطاعت بھی بڑھے گی، ہماری غلامی بھی بڑھے گی، ہم پھر ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم ہر چیز قربان کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ نبی جیسا ہمارے کو کیا دیا گیا ہے، ہمارے کو جو نا 100 مرتبہ ڈیلی جو پریکٹس دی گئی ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی پریکٹس دی گئی ہے کہ ہم روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی پریکٹس کریں، اور ہمیں کیا پریکٹس دی گئی ہے کہ ہمیں 250 مرتبہ استغفار دیا ہے، اور ہمیں سب سے اور ایک تھرڈ اہم چیز کیا دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف۔ درود شریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ رحمت بھیج، اور دعا ہم کر رہے ہیں مگر فائدہ ہمارا ہی ہو رہا ہے، اللہ رحمت بھیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکت نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمتیں اور برکتیں۔ تو یہ درود شریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف یہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اے ایمان والو، میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم بھی اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو ایسا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ خود کرتے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ زکات نہیں، مگر ایسا وظیفہ ہے درود شریف، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، میں میرے ملائکہ، کتنی خوبصورت گفتگو ہے دیکھو قرآن کی، کہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ ایمان والو، میں میرے ملائکہ کرتے، تم بھی ہماری ٹیم میں شامل ہو جاؤ، تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تم بھی میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ تو ہمارے کو 500 مرتبہ درود شریف کیا گیا ہے، تو 500 مرتبہ درود شریف ہمارے کو جو ہے نا ہم اگر کر لیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کچھ بھی نہیں کرنا، گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کرنا ہے، تھوڑا ٹائم نکال کے درود شریف پڑھنا ہے، سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے، پہلے بغیر سمجھے ہی پڑھ لے، اس کی کاؤنٹنگ کر لے، 500 تسبیح لے لے یا کاؤنٹر لے لے، کاؤنٹر کا زمانہ ہے، درود شریف پڑھے۔ تو ہمارے کو ہم جب یہ معاملات کریں گے، ہم جب معاملات کریں گے، کیونکہ محبت کے لیے شرط کیا ہے، پہلا سٹیج کیا ہے محبت کا، ذکر ہے۔ جب ذکر ہوگا اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ذکر جب ذکر کریں گے تو وہ ذکر فکر میں تبدیل ہوتا، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فکر پیدا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہو کہ کوئی الہ نہیں ہے بول رہے ہم، تو ہمارے اندر فکر ہے کہ کون ہے الہ، ہمارے اندر فکر آئے گی الہ کون ہے، الہ کی پہچان کی فکر آئے گی، ہم علم حاصل کریں گے، جانتا پن حاصل کریں گے، ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے رازق، درود بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال پر۔ یہ ذکر ہم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری زبان سے ہمارے خون میں اترے گا، ہمارے دل میں اترے گا، تو یہ ذکر لا الہ الا اللہ، یہ ذکر درود شریف کا، پھر استغفار کر کے توبہ کریں گے، جو ہم جو ہے نا ناپاکی کرے، جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے، جو ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں صحیح عمل نہیں کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اطاعت میں صحیح عمل نہیں کرے، ہم اس کے لیے توبہ کریں گے، تو یہ ذکر، یہ توبہ، یہ درود شریف ہمارے جو نا یہ دنیا کا بھی جو نا سرمایہ ہوگا اور آخرت کا بھی سرمایہ ہوگا، دونوں جہاں میں ہمارے کو سکون ملے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ذہنوں سے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے ذہنوں سے سکون ملا، سکون اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں بھائی۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے، حدیث کا چیلنج ہے، یہ اولیاء اللہ کا چیلنج ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے علاوہ سکون کہیں ہے ہی نہیں۔ ہم سکون ادھر ادھر تلاش کرتے، اپنی مرضی میں سکون تلاش کرتے، جب ہم اپنی مرضی میں سکون تلاش کرتے، ایک دن میں وہ مرضی ختم ہو جاتی، پھر ہم بے چین ہو جاتے، ہم اپنی مرضی سے کام کرنے جاتے، ہمارے کو اپنی مرضی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والی زندگی کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قانون ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ایسا ہے کہ ہر چیز بتا دی گئی کہ کیسا زندگی گزارنا، کیسا بندگی میں زندگی گزارنا، کیسا انکساری کرنا، کیسا تواضع کرنا، زندگی میں اہم چیز کیا ہے، موت کی تیاری کے لیے بھی سامان دیا گیا، ہر چیز ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنا فارمولا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں، بس ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیت کرنا ہے کہ مولا میرے لیے آسانیاں دے، تو آسانیاں فرمانے والا ہے، تیرے محبوب کی محبت میں آسانیاں دے، بس ایک نیت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تو ہم کیا کرتے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ ذکر اللہ میں سکون ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں
اللہ تعالیٰ سکون رکھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مخلوق کا ذکر کر کے مخلوق کے ذکر کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ مخلوق کے ذکر کی وجہ سے جو نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، وہ ذکر کر کے اپنے آپ کو پریشان کریں. انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، آج ایسا ہوا. غیبت، چغلی، ادھر ادھر کی باتیں، یہ مخلوق کا ذکر کرنے کی وجہ سے ہمارا دل خراب ہو رہا ہے. جب دل خراب ہو رہا ہے تو زبان، کان سب خراب، خون خراب، ہڈیاں خراب. مطلب یہ جو جب دین کی بات پیش کی جائے تو بے چین ہو جا رہا ہے. اس کو بوجھ لکھ رہا. کیوں بوجھ لکھ رہا؟ کیونکہ یہ غلط ذکر کر رہا ہے. جب زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، تو پھر جو ہے نا دل میں اترے گا یہ. پھر دل کیونکہ بادشاہ ہے، بادشاہ کی حکومت جب ہو جاتی ہے تو جو رعایا ہوتی ہے اس کے حکم پہ چلنا پڑتا. تو دل میں جب اترے گا یہ ذکر، یہ بات اترے گی، توجہ جب ہو جائے گی، تو حکومت کس کی ہوگی؟ بادشاہ کی ہوگی. خلق کے اوپر ہوتا ہے، خلق کے انڈر میں ہر چیز ہوتی ہے. دماغ بھی خلق کے انڈر میں آ جاتا ہے، ہاتھ پیر بھی خلق کے انڈر میں آ جاتے. تو جب عمل ہوگا ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، کان سے، زبان سے، کس چیز کا عمل ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول جو بتائے وہی عمل ہوگا. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں معاف فرما دے. مطلب تیری محبت، تیرے محبوب کی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر. اہل بیت اطہار کی محبت عطا کر. جو کوئی آئے مولا ان کی آنے کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما. ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے مولا. ہماری شادی کو قبول فرما لے مولا. اس میں استقامت عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.